ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حضرات و خواتین، فقہ رمضان سیریز کا 15واں سیشن ہے، اور آج کا ٹاپک ہے کہ وہ کیا اعذار ہیں، کیا ایکسکیوزز ہیں جس کی بنا پر ایک مسلمان کو رمضان میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ گزشتہ سیشنز میں ہم نے کچھ اعذار ایکسکیوزز معلوم کیے جس کی بنا پر مسلمان کو روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم معلوم کریں گے ایک اور عذر، وہ ہے پریگننسی اور دودھ پلانے کا مرحلہ۔ حضرات و خواتین، ہم سب جانتے ہیں کہ پریگننسی کا مرحلہ کتنا کٹھن اور کتنا مشکل ہوتا ہے۔ عورت بہت ساری چیزیں اس مرحلے میں جھیلتی ہیں، بہت ساری چیزوں کو فیس کرتی ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے کا مرحلہ بھی ایزی نہیں ہوتا، اس میں بہت ساری تبدیلیاں عورت کے اندر آ جاتی ہیں، جس کی بنا پر کتاب و سنت کی روشنی میں عورتوں کو ان مراحل میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو دودھ پلانے کا مرحلہ ہو یا پھر پریگننسی کا مرحلہ ہو، اس مرحلے میں اگر عورت کو اپنے آپ کا ڈر ہو یا اپنے بچے کی جان کا ڈر ہو، تو ایسے مرحلے میں عورت بالکل روزہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے گی۔ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم۔ کہ انس بن مالک کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف کر دی ہے، اسی طرح مسافر اور پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے روزے کو معاف کر دیا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ ابوبکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پریگننسی اور دودھ پلانے کے دوران عورت مسافر کی طرح ہوتی ہے۔ اس حدیث میں پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو مسافر کی طرح قرار دیا گیا ہے، کہ جس طرح مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور پھر رمضان کے بعد روزہ رکھنا اس پر واجب ہے، روزے کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اسی طرح پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور رمضان کے بعد ان روزوں کی اسے قضا کر لینی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، حسن اور ابراہیم رحمہ اللہ نے فرمایا، جب دودھ پلانے والی یا پریگننٹ عورت کو اپنے یا اپنے بچے کی جان کا ڈر ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے اور پھر بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ دیکھیں حضرات و خواتین، یہ مسئلے میں تھوڑا سا اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن جہاں تک مجھے جس بات پر اطمینان ہے دلائل کی روشنی میں اور اہل علم کے اقوال کی روشنی میں، وہ یہ کہ جو پریگننٹ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، وہ رمضان میں اگر اسے تکلیف ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا اسے کر لینی چاہیے۔ دیکھیں، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت دونوں کا لیول ایک نہیں رہتا، مطلب ان کی الگ الگ کنڈیشنز رہتی ہیں۔ پریگننٹ عورت کی تقریباً دو سے زیادہ کنڈیشن ہم کہہ سکتے ہیں، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کی 2 کنڈیشن ہے، اس سے زیادہ کنڈیشن ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ یہ ایک کنڈیشن یہ کہ پریگننٹ عورت ہے، اسے روزہ رکھنا آسان ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، نہ اسے اپنی جان کا ڈر ہے نہ بچے کی جان کا اسے ڈر ہے، اور ڈاکٹر نے بھی اسے پرمیشن دے دی ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے مراد مسلمان ڈاکٹر جو تجربے کار ہو، امانت دار ہو، ایسے ڈاکٹر نے بھی اسے پرمیشن دے دی ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے، تو ایسی عورت کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت بھی وہی حالت ہے کہ دودھ پلانا اس کے لیے آسان ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ پلانے میں اسے تکلیف نہ ہوتی ہو، نہ اسے اپنی جان کا ڈر ہو، نہ بچے کی جان کا ڈر ہو، تو ایسی عورت کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسی عورت کو روزہ رکھنا چاہیے۔ رہا دوسری کنڈیشن پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کی، وہ یہ کہ روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر روزہ رکھتی ہیں تو انہیں خود اپنی جان کا ڈر ہوتا ہے، یا پھر بچے کی جان کا ڈر ہوتا ہے، یا بچے کو دودھ کم ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی عورتیں بالکل روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد اپنی روزوں کی قضا کر لے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے، سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ جو عورت پریگننٹ ہو، پریگننسی کے دوران عورت پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر وہ روزہ رکھنے کی
طاقت رکھتی ہو اور اسے اپنے جان کا ڈر ہو یا اپنے بچے کی جان کا ڈر ہو تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ تو وہ عورت پریگننسی کے بعد، ولادت کے بعد، ڈیلیوری کے بعد اپنے روزوں کی قضا کر لے گی۔ اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، جو بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورتوں پر صرف روزوں کی قضا ہے، روزوں کی قضا ہے، انہیں ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے سوسائٹی معاشرے میں فیمس ہے کہ عورت روزوں کی قضا بھی کرے گی، ساتھ میں فدیہ بھی دے گی، لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت صرف روزوں کی قضا کرے گی، اور روزوں کا فدیہ مسکین کو کھانا وغیرہ کھلانے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قول، یہ بات میرے نزدیک انتہائی راجح ہے، کیونکہ حاملہ پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورتیں مریض اور مسافر کی طرح ہوتی ہیں، اور مریض و مسافر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے چھوڑنے کے بعد، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کا حکم دیا ہے۔ تو یہی حکم سیم پریگننٹ عورت اور حاملہ عورتوں کے لیے بھی آئے گا کہ وہ رمضان کے بعد اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ ابھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پریگننسی کے بعد ولادت، ڈیلیوری ہوتی ہے، ڈیلیوری کے لمبا عرصہ ہوتا ہے، دودھ پلانے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پریگننسی ہو جاتی ہے، تو پھر خاتون کب تک انتظار کرے گی؟ اگر ایسا کریں گے اس کے بہت سارے روزے جمع ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا کہ اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، جیسے اسے زندگی میں روزے رکھنے کا موقع ملے، اور پریگننسی، دودھ پلانے کی جب مدت اس کی ختم ہو جائے اور اس کے پاس جب ٹائم ملے روزہ رکھنے کا، تو ایسی خاتون کو سستی کے بغیر اپنے روزوں کو مکمل کرنا چاہیے۔ اور یہ مشکل بات نہیں ہے، یہ ویسی مشکل بات نہیں جیسے سوچا اور سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے ایگزامپلس پریکٹیکل، بہت سارے خواتین اپنے قضا روزوں کی قضا کرتی ہیں جو پریگننسی کے دوران ان کے روزے چھوٹ گئے تھے، دودھ پلانے کے دوران جو ان کے روزے چھوٹ گئے تھے اس کی قضا کرتی ہیں۔ اگر یاد رکھیں کسی خاتون کو وقت ہی نہ ملے، پریگننسی اور پریگننسی دودھ پلانا سے لمبا چلتا رہا اور اسے ٹائم ہی نہیں ملا، پھر اللہ نہ کرے کسی حادثے یا کسی وجہ سے اس خاتون کی وفات ہو گئی، تو ایسی خاتون بالکل معذور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی خاتون کا روزوں کے تعلق سے انشاءاللہ سوال نہیں کرے گا۔ لیکن جس خاتون کے پاس ٹائم ہوتا ہو، زندگی میں جتنا لمبا ٹائم ہے، اور وہ اپنی زندگی میں اپنے روزوں کی قضا کر سکتی ہو، تو اسے قضا کرنا چاہیے۔ اور یہ عذر پیش کرنا کہ پریگننسی دودھ بہت لمبا ٹائم جاتا ہے، بہت لمبے روزے قضا ہوں گے، اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے پاس وقت ہے، زندگی بھر کا ٹائم، وہ کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی عذر ہی تلاش کرتی رہے تو پھر اسے ہمیشہ عذر ہی دکھے گا، مشکل ہی دکھے گی۔ اگر وہ کوشش کرے، سستی چھوڑ دے اور چاق و چوبند ہو کر اپنے روزوں کی قضا کے تعلق سے سیریس ہو جائے، تو اسے واقعتاً روزوں کی قضا کا وقت بھی ملے گا، توفیق بھی ملے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی پیدا کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ تو اہل علم کے قول کے مطابق شیخ بن باز، سعودی فتویٰ کمیٹی، شیخ عثیمین کا جو فتویٰ ہے، اور جس رائے پر مجھے اطمینان ہے، وہ یہی کہ خاتون پریگننسی اور دودھ پلانے کے دوران جو روزے اس کی چھوٹ جاتے ہیں تو ان روزوں کی قضا کر لے۔ اگر خاتون کو تکلیف نہیں ہے تو پھر اس کا روزے چھوڑنا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ اگر خاتون روزہ رکھنے کی طاقت رکھتی ہو تو پھر اسے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، اس مسئلے میں ایک بات ذہن میں رہے کہ وہ فیصلہ کون کرے گی؟ خاتون اپنا فیصلہ خود کرے گی کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے، تو روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہے نہیں ہے، اس کا فیصلہ خود وہ عورت اور خاتون خود کرے گی، اور دوسروں کو اس میں دخل اندازی دینا مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے اندر طاقت پاتی ہے تو روزہ رکھے گی، طاقت نہیں پاتی ہے یا بچے کا ڈر ہے تو بالکل اسے اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور رمضان کے بعد روزوں کی قضا کر لے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مسائل کی ہمیں فہم اور سمجھ عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خواتین کے لیے روزے رکھنا آسان کر دے، قضا روزوں کو ان کے لیے آسان بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، صلاۃ و سیام کو قبول فرمائے، صلاۃ و سیام و قیام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہماری اس رمضان کے گزرنے سے پہلے بخشش فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔